جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طالب صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اچھا، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان کا اگر وجود اس کائنات سے ختم ہو جاتا ہے تو آپ ایس ٹی ایچ کس چیز پہ کیا کریں گے؟ ہاں، میں یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ میں عمران خان کا بالکل سپورٹر نہیں ہوں، بلکہ میں آپ کے ہر پروگرام کی جب تک وہ حکومت میں رہا حمایت کرتا رہا ہوں، اور ہماری ایک قسم کی فرسٹریشن اور بھڑاس آپ کے پلیٹ فارم سے آپ خوب نکالتے رہے ہیں ہماری طرف سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف کی اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ دونوں ایک ہی طرح سے تو آئے ہیں، وہ بھی سلیکٹڈ تھا، یہ بھی سلیکٹڈ ہے، تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے آپ بالکل نا، آپ ایسے ہچکچاتے ہیں شہباز شریف گورنمنٹ پہ بات کرنے سے، اور بچ بچا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے صحافتی تجربے کو بروکار لاتے ہوئے نا۔ تو کائنڈلی اب میرا خیال ہے کہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے عمران خان کو اس کے حال پہ، ہمیں دوبارہ ایس ٹی ایچ کا جو تھا، جس طرح کا آپ پروگرام کرتے تھے، دوبارہ آپ اس طرح کا کرنا شروع کر دیں کائنڈلی۔ نہ آپ فوج کو اس طرح سے اب تنقید کا نشانہ بناتے ہیں جس طرح سے آپ گائے بگائے بنایا کرتے تھے مختلف چیزوں پہ۔ تو حکومت تو اصل میں وہی کر رہے ہیں، اور ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے عمران خان کے دور میں کر رہے ہیں، تو فرق کیا ہے اب؟ کیا ایسا ہو گیا کہ اب آپ ابھی بھی عمران خان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شہباز شریف لوگوں پہ بالکل بات نہیں کرتے؟ کبھی کبھی کرتے ہیں آپ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ بالکل بات نہیں کرتے۔ آپ نے اچھا سوال کیا، لیکن تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ ایک تو میں ون بائی ون اس کا جواب دے دوں۔ ایک تو جب عمران خان زندگی کسی اور شعبہ کے اندر برطانیہ میں اپنا لوہا منوا رہے تھے تو میں تب بھی صحافت کر رہا تھا۔ جب وہ پاکستان میں تھے تو تب بھی میں صحافت کر رہا تھا، اور عمران خان کے گرد میری صحافت نہیں گھومتی تھی۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے تب بھی صحافت کر رہا تھا، عمران خان کے گرد صحافت نہیں گھومتی تھی۔ جب وہ طاقت میں آئے تو پھر بھی صحافت کر رہا تھا۔ اب وہ چونکہ دوبارہ اپوزیشن میں چلے گئے ہیں تو تب بھی صحافت کر رہا ہوں، اور اگر کوئی اور کام کریں گے تو میں صحافت ہی کر رہا ہوں گا۔ تو ایک تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں کسی شخصیت کے گرد صحافت نہیں گھماتا۔ جب مشرف طاقت میں تھا تو مشرف کے بارے میں بات ہوتی تھی، ایم کیو ایم جب طاقت میں تھی، جب آپ جیسے بہت سارے دوست جو ہیں وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ جیسے دوست جو ہیں وہ اس طرح ہی پیغام ہمیں بھیجتے ہوتے تھے ویڈیو کے بغیر، جس طرح آپ نے بھیجا ہے، اور کہتے تھے جی ہمارا نام نہ آئے، تو تب بھی ہم بات کرتے ہوتے تھے۔ جب طالبان کا زور تھا، جب تو کوئی بھی بات نہیں کرتا ہوتا تھا، میں ان کے علاقے میں جا کے صحافت کرتا ہوتا تھا۔ میں مثالیں یہ نہیں دے رہا ہوں آپ کو بتانے کے لیے میں نے صحافت کیا کی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایونٹ آف دا ڈے ہوتا ہے یا ایئر ہوتا ہے یا منتھ ہوتا ہے، صحافت اس کے گرد گھومتی ہے۔ ایک عمران خان کے گرد صرف میں ہی ایس ٹی ایچ نہیں کر رہا ہوں، عمران خان کے گرد آپ کانٹینٹ اٹھا کے دیکھ لیں جو پاکستان کے میڈیا کا کانٹینٹ ہے۔ میں نے کوئکلی آپ کے سوال کے بعد تھوڑا سا اسسمنٹ کی ہے، کوئی 68% کانٹینٹ جو ہے ہماری نظر میں، جو ہم نے عمومی طور پہ دیکھا ہے، وہ عمران خان کے گرد گھومتا ہے، جس کے اندر لائیو کوریج بھی موجود ہے، جس کے اندر ان کی اسپیچز بھی موجود ہے، جس کے اندر پروگرامز کے اندر ڈسکشنز اور حوالے بھی موجود ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صرف میں ہی ان کے اوپر پروگرام کر رہا ہوں تو یہ فیکچولی درست بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر میں بات کرنے سے ہچکچاتا ہوں۔ آپ میرا ٹویٹر ٹریل ذرا اٹھا کے دیکھیں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ تمام ٹریک ریکارڈ میرا کیا ہے شہباز شریف کے بارے میں۔ جس دن طاقت میں آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تب سے لے کر اب تک آپ دیکھ لیں کہ میرا سٹینس شہباز شریف کی حکومت کے اوپر کیا رہا ہے۔ اگر شہباز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد عمران خان سازش والا معاملہ نہ اٹھاتے تو آپ یقین مانیں عمران خان کے کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا اور شہباز شریف کے معاملات کے اوپر توجہ دی جاتی۔ اب چونکہ عمران خان نے میڈیا ڈیبیٹ ان اے وے ہائی جیک کی ہوئی ہے تو میڈیا ڈیبیٹ اس کے اوپر ہوتی ہے، جیسا میں نے گزارش کی، صرف میں نہیں کرتا، چینلز بھی کرتے ہیں اور وی لاگرز بھی کرتے ہیں، اور ٹویٹس بھی دیکھ لیں اور آرٹیکلز بھی دیکھ لیں، اداریے بھی دیکھ لیں۔ اچھا، اب وہی فوج ان کو لے کے آئی ہے، فوج کے اوپر تنقید نہیں کرتا۔ دیکھیں، میں فوج کے اوپر تنقید جو ہے نا آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کر سکتا۔ میں فوج کے اوپر تنقید جو ہے نا یہ کوئی جو ہے نا فوڈ پانڈا نہیں ہے کہ آپ نے آرڈر کیا کہ فوج کے اوپر تنقید کرے تو میں تنقید شروع کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہ ہی میں فوج کے اوپر تنقید کروں گا
اس وجہ سے کہ وہ پاپولر تنقید ہے. یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب سب کچھ تگڑا تھا نظام ہمارے خلاف تو اس وقت آواز اٹھا رہا تھا. آپ نے اگر کہتے ہیں کہ آپ ایس ٹی ایچ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس پھر ریکارڈ بھی ہونا چاہیے. جب کوئی نہیں بولتا ہوتا تھا تو تب میں بولتا ہوتا تھا. اور آج بھی آپ ایس ٹی ایچ اٹھا کے دیکھ لیں, میرا جو ابھی میرے خیال میں فرائیڈے کو میں نے ایس ٹی ایچ کیا ہے, آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ جہاں پر تنقید بنتی ہے ہم بالکل تنقید کرتے ہیں اور جائز تنقید کرتے ہیں, لیکن یہ آپ کی ہوم ڈیلیوری نہیں ہو سکتی. معذرت کے ساتھ آپ کی خواہش تو ہوگی لیکن وہ میں آپ کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کر سکتا. اب باقی شہباز شریف کے معاملات, جب سے معیشت کا معاملہ آیا ہے تو بہت تنقید ہوئی ہے ان کے اوپر اور ہم نے بھی کی ہے. تو مجھے کوئی آپ کا سوال دلچسپ لگا, لیکن معذرت کے ساتھ اس کا کوئی فیکچول بیس جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے. کم از کم میری اسیسمنٹ یہی ہے. ایس ٹی ایچ ویسے ہی ہو رہا ہے, تبھی اس کے نمبرز آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویسے ہی مقبول ہے, سوال آپ کے آ رہے ہیں. ذرا کسی اور فورم میں جا کے یہ سوال اس طرح کے بھیجیے گا نا تو دیکھتے ہیں کہ وہ لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا ایس ٹی ایچ کا مزاج کیا. جی میرا ایک چھوٹا سا کویشچن ہے, کائنڈلی اس کا آنسر ضرور کیجیے گا. یہ ہمارے ملک میں ڈالر کی قیمت جو ہے وہ مسلسل اوپر جا رہی ہے. اس وقت بھی پاکستانی روپیز 205 روپے کا ہو گیا ہے آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں. ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان میں ڈالر دیکھا جائے تو وہ بہت نیچے ہے. انڈیا میں ڈالر وہ بتا رہے تھے کہ 73 روپیز کا ہے. بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے وہ 93 ٹکا ہے. اسی طرح جو افغان ہے وہ ہے 86 کا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ڈالر اتنا اوپر کیوں چلا گیا ہے, حالانکہ یہ ایک ہی جیوگرافیکل پوزیشن میں تمام ممالک واقع ہیں, اور ہمارے خاص طور پہ انڈیا کی بات کروں میں تو ہمارا اور وہ تو ایک ہی خطہ ہے, لیکن چونکہ مینجمنٹ دونوں کی ڈفرینٹ ہے تو یہ جو فرق ہے ڈالر کا, یہ اتنا بڑا فرق کیوں آ گیا ہے؟ کائنڈلی اس فیکٹر پہ ذرا روشنی ڈالیں. جی, ہماری کرنسی کے حالات جو ہیں نا ان کا تعلق ہمارے ملک کی معیشت کی حالت سے ہے. جب آپ چیزیں باہر کم بھیجتے ہیں, میں سادہ الفاظ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, اور زیادہ منگواتے ہیں تو آپ کی کرنسی کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے. جب آپ کی معیشت کے اندر پروڈکٹیوٹی کا ایلیمنٹ کم ہو جاتا ہے اور آپ کنزمپشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی کرنسی کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے. ایک نفسیاتی زاویہ بھی ہے کرنسی کو سٹیبلائز کرنے کا یا اس کی انسٹیبلٹی کا. جب لوگ اپنی کرنسی کے اوپر انحصار کم کر دیتے ہیں تو پھر وہ عدم اعتماد کا ووٹ دیتے ہیں اپنی کرنسی کے حوالے سے, اور بیسیوں اور فیکٹرز ہیں. لہذا جن ممالک سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں ان ممالک سے ہماری معاشی حالت کمپیئر نہیں ہو سکتی. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا افغانستان سے بھی ہماری معاشی حالت بری ہے؟ افغانستان کا ذرا اور قصہ ہے. افغانستان کے بارڈرز کے آر پار جو ان کی ایکٹیویٹی ہے ڈالرز کے حوالے سے, اس کو ہم میچ نہیں کر سکتے, اور انٹرنیشنل فنڈنگ بھی ان کو کافی اویلیبل رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کی جو کرنسی ہے اور ڈالر کے ساتھ اس کا تناسب ہے وہ اس کی ریئل ویلیو کو ریفلیکٹ کرتا ہے. اچھا, یہ بھی آپ کرنسی کی ویلیو کو آرٹیفیشلی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. اسحاق ڈار کے ساتھ معاملہ کیا تھا, ان کے اوپر جو اعتراض بعض معیشت دان کرتے تھے وہ یہ کہ انہوں نے مصنوعی طریقے سے روپے کی قیمت کو روک کے رکھا ہوا ہے اور ڈالر کی نسبت اس کو تگڑا رکھا ہوا ہے. تو وہ آپ مصنوعی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. تو لیکن قصہ مختصر یہ کہ ہماری جو حالت ہے معاشی اور ہماری جو ریلائنس ہے بیرونی کرنسی کے اوپر, اس سے ہمارے روپے کی بدحالی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. حکومت کی اپنی پالیسیاں بھی ہیں اس کے اندر کار فرما, لیکن بنیادی وجوہات یہی ہیں. السلام علیکم طلعت صاحب, مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی ریسنٹلی یہ نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کی واپسی کے متعلق ایک ٹویٹ کیا ہے جو کہ یقیناً آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی واپسی کے حوالے سے یا اس قسم کے ٹویٹس کی وجہ سے جو ان کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ ہے وہ بہت زیادہ پیٹ جائے گا, یا یہ ان کی ابھی ایک سیاسی ضرورت بن چکی ہے یہ اس قسم کے ٹویٹ؟ میرے خیال میں غیر ضروری ٹویٹ تھا جی. جنرل پرویز مشرف کے آنے یا نہ آنے کا فیصلہ نواز شریف کے ٹویٹ نے تو کرنا نہیں ہے, یہ سب کو پتہ ہے.
نواز شریف کو بھی شاید اس چیز کا پتہ ہے، اور نواز شریف کو یہ بھی پتہ ہوگا، یقیناً پتہ ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر تھے جب جنرل پرویز مشرف ان کے سامنے سے یہاں سے نکل کے باہر چلے گئے. تو اب نواز شریف خود تو واپس آ نہیں رہے، یا آ نہیں سکتے، یا آنا نہیں چاہتے، یا بعد میں آئیں گے، جو بھی حالت بنی. وہاں سے بیٹھ کے وہ مشرف کی واپسی کے بارے میں اگر حکومت کو ہدایت دے رہے ہیں تو اس میں آپ کو ایک پھسپھساپن نظر آتا ہے، ضرورت نہیں تھی. اور پھر یہ دیکھیں یہ کوئی اخلاقی معاملہ نہیں ہے. نواز شریف کے پاس کیا مینڈیٹ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے جو قانونی معاملات ہیں ان کو اوور رائڈ کروانے کے لیے سٹنگ پرائم منسٹر کو انسٹرکشن دیں؟ کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. صرف اس وجہ سے کہ سٹنگ پرائم منسٹر ان کا بھائی ہے اور وہ ان کو یہ انسٹرکشن جاری کر رہے ہیں، یا ان کی پارٹی کو وہ لیڈ کرتا ہے، ان کو انسٹرکشن جاری کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کے معاملات ہیں جو تکنیکی اعتبار سے نواز شریف کے اختیار سے باہر ہے. دوسری بات یہ جس طرح میں نے کہا کہ جو طاقت کے ایشوز ہیں وہ بھی نواز شریف کی ثوابدیدی اور اختیار سے باہر ہیں. نواز شریف کا مشرف کے آنے جانے سے کوئی تعلق واسطہ ہے نہیں. تو خام خواہ کا ہی ٹویٹ کیا ہے ویسے انہوں نے. جی السلام علیکم طلعت صاحب، میں ڈاکٹر ضیاء بات کر رہا ہوں لاہور سے. میں نے آپ کا آج کا ویلاگ سنا جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف کی حکومت کو کیا چیز ختم کر سکتی ہے اور کیا چیز اس کو اسٹرینتھن کر سکتی ہے. تو ویسے تو میں آپ کا بہت پرانا لسنر ہوں، بہت اچھا فین ہوں، آپ کا پی ٹی وی کے زمانے سے آپ کو سنتا آ رہا ہوں. موسٹ آف دا ٹائمز آپ کے ساتھ اتفاق ہی کیا، لیکن اس جو آپ کا تجزیہ تھا اس کے اندر مجھے 2-3 جگہ پہ بڑا سخت اختلاف ہے. نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے کہ لوگوں کی پلس کیا ہے، الیکٹرل پولیٹکس کی پلس کیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے آج تک بھی کبھی ہمارے لوگوں کی یا عوام کی پلس کو دیکھا ہے. کیونکہ اگر وہ عوام کی پلس کو دیکھ کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر تو ان کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. وہ تو جس طرح انجینئرنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے 2018 کے الیکشن کے بارے میں آپ نے خود کہا ہے کہ آپ وہاں جا کے آپ نے آن دا فیلڈ مطلب دیکھا تھا کہ کیا ہوا تھا. تو اگر تو لوگوں کی پلس کو دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے، پھر تو ان کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. اور یہ تو تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے آج تک لوگوں کی پلس کو نہیں دیکھا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک بات ہے پنجاب کے ضمنی انتخابات کی، ساری اگر گیم اس کے اوپر اڑی ہوئی ہے اس وقت، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ تو سارے پی ٹی آئی کی سیٹیں ہیں. 20 کے 20 ایم پی ایس جو ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں نا، وہ تو سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں. تو وہ سیٹیں تو 20 کی 20 پی ٹی آئی کو جیتنی چاہیے، اصول تو یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سیٹیں جو کہ پی ٹی آئی کی تھیں ان کے اندر بھی پی ایم ایل این کو جیتنا چاہیے، تب جا کے ان کی گورنمنٹ بچے گی. تو میرا نہیں خیال، میں تو آپ کی اس تجزیہ سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. بہت شکریہ. جی بالکل، آپ نے درست کہا کسی حد تک کہ ریورس آرڈر میں جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو 20 کے 20 لوگ ہیں پی ٹی آئی کی تھی، پی ٹی آئی کے نہیں تھے جی. یہ پہلے آپ نے اگر دیکھیں تو آزاد تھے، میجورٹی ان میں سے آزاد تھی، اوور ویلمنگ میجورٹی ان میں سے آزاد کی تھی، اور پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات اپنے جوڑ لیے. تو ایک تو یہ بھی فیکچولی درست نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جب نون لیگ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اور ان میں سے بہت سے جو ہیں وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے عملاً الیکشن لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ جو ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کا بن جاتا ہے. تو یہ ذہن میں آپ رکھیے گا. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ تو پی ٹی آئی کے تھے تو پی ٹی آئی کو وہ سیٹیں جیتنی ہے. اگر نون لیگ 3-4 جیت لیتی ہے تو نون لیگ کی یہ بڑی کامیابی ہوگی. چوتھی بات یا تیسری بات یہ ہے کہ آپ 2018 کے جو حالات ہیں ان کو 2022 کے حالات سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اب نون لیگ کی حکومت ہے، پنجاب میں جیسی بھی ہے حکومت ان کی ہے، اور مرکز میں جیسی بھی ہے حکومت نون لیگ کی ہے. یہ لوگ چونکہ نون لیگ کی پنجاب حکومت کے ساتھ جائیں گے تو نون لیگ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. سو ان اے وے نون لیگ ہی ٹیسٹ ہو رہی ہے. تبھی تو نون لیگ والے جو ہیں ہر حلقے کی پروفائلز ڈیولپ کروا رہے ہیں، وہاں سے وہ اسسمنٹس کروا رہے ہیں کہ بندہ جیتے گا یا نہیں جیتے گا. اب اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے. یہ کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتی ہے. انجینئرنگ کرتی ہے بالکل، اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں، بھیانک قسم کے نتائج ہمیشہ ہی نکلے. لیکن بسا اوقات جب وہ بیک فٹ کے اوپر ہوتی ہے تو لوگوں کے سینٹیمنٹس جو ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. بہت اچھی مثال آپ کو لائرز موومنٹ مل سکتی ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں. جب پبلک سینٹیمنٹ جو تھا، جب سڑک کا سینٹیمنٹ جو تھا وہ اٹھ کر بول رہا تھا، تو جنرل پرویز مشرف تمام تر طاقت کے باوجود اس
سینٹیمنٹ کے اگینسٹ نہیں جا سکے. تو یہ کہنا کہ جو وہ پلس کو نہیں دیکھتے درست نہیں ہے. آج کل بھی حالات جو ہیں کافی مخدوش ہیں ان کے, تو پلس کو دیکھنا ان کے لیے بہت ضروری ہے. السلام علیکم سر. سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو آئے روز پاکستان میں ڈرامے چل رہے ہیں, پیٹرول کہاں جا رہا ہے, ڈیزل کہاں جا رہا ہے, ایک امریکی ڈالر 206 کا ہو گیا ہے, اور پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان کا سینٹر آف پاور کہاں پر ہے. آپ تو ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا آپ نے آج تک ان میں کوئی شرمندگی کا عنصر دیکھا ہے کہ یار ہم نے اس ملک کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے 75 ایئرز میں؟ بنگلہ دیش کا ایک جو ٹکا ہے وہ پاکستانی 2.2 کا ہو گیا ہے. بنگلہ دیش کے پاس 84 ارب ڈالر کے فارن ایکسچینج ریزروز ہیں, ہمارے پاس 4-5 ارب بھی نہیں ہے. صبح شام بھیک مانگتے کرتے ہیں. تو کیا ان میں کوئی شرمندگی آپ نے دیکھی ہے کہ ہاں یار ہم نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اور کیا ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار بس بہت ہو گیا ہے اور نہیں کریں گے؟ شکریہ. پاکستان کا سینٹر آف پاور معاشی طور پر تو پاکستان کے جو 2-2.5% لوگ ہیں ان کے پاس ہے, اور یہ تمام کی تمام ذمہ داری جو ہے معیشت کو چلانے کی یہ بینکنگ سیکٹر کے لوگوں پر عائد ہوتی ہے, انڈسٹری پر عائد ہوتی ہے, جو پالیسی میکرز ہیں ان کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے, سیاست پر بھی عائد ہوتی ہے. جس ملک کی سیاست کو آپ سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے نا, اس کی معیشت سٹیبلائز نہیں ہو سکتی. یہ جو آپ ون پارٹی سٹیٹس کا سنتے ہیں کہ جی دیکھیں لیبیا میں جب معمر قذافی تھا تو لیبیا کی کیا حالت تھی, اور صدام حسین تھا تو تمام تر اس کی گورننس کے جو مسائل تھے یا اپوزیشن کے ساتھ جو کرتا تھا اس کے باوجود معاملات تو ٹھیک چل رہے تھے معاشی طور پر. وہ ون پارٹی سٹیٹ بھی سیاسی طور پر ان اے وے سٹیبلٹی کی عکاسی کرتے ہیں. تو جس ملک کے اندر آپ سیاست کو کسی رخ بیٹھنے ہی نہ دیں اور ہر وقت انجینئرنگ ہوتی رہے وہاں پہ, اور پھر انجینئرنگ کے نتائج کو زائل کرنے کے لیے مزید انجینئرنگ آپ کریں, تو وہاں پر معیشت کیسے سٹیبل ہو سکتی ہے, لانگ ٹرم پالیسیز کیسے بن سکتی ہیں؟ تو یہ چاروں عناصر ہیں اس کے اندر. بنگلہ دیش کے شاید میرے خیال میں 42 یا 44 ارب ریزروز ہیں, لیکن ظاہر ہے ہم سے کہیں زیادہ ہیں. شرمندگی ہونی چاہیے جی, اپنا لائف سٹائل جو ہے نہیں تبدیل کرے گی. ریاست کی میں بات کر رہا ہوں, یہ شاہانہ انداز ہے ریاست کا. اچھا اس میں ذرا یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ آپ اپنے پیٹ پر ایک کی جگہ 2 پتھر باندھ لیں, تو وہ ہم پرائیویٹ سیکٹر والے لوگوں کو ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا جی ان کی تنخواہیں, ہماری تنخواہیں بھی کم کریں, ہمارے پریویلیجز بھی کم کریں, اور وہ تمام کا تمام نظام جو ریاست کے وسائل سے چلتا ہے, جس کی وجہ سے ڈیفیسٹس آتے ہیں, جس کی وجہ سے قرضے بڑھتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ آرام سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور عوام جو ریاست سے دھیلا نہیں لیتے ہیں ان کو کہتے ہیں آپ قربانی دیں. یہ عجیب و غریب طریقہ ہے. تو کہیں پہ کوئی شرمندگی نظر نہیں آتی جی مجھے, اسی وجہ سے اس ملک کے وہ حالات ہیں جو ہیں.